نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بیان کا موضوع ہے تاجدار ولایت حضرت سیدنا امام علی بن حسین المعروف بہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حالات زندگی کے متعلق۔ حضرت امام علی بن حسین المعروف بہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ چوتھے امام ہیں اور آپ کی ولادت 25 جمادی الاول اور بعد نے شعبان المعظم کا ذکر کیا 38 ہجری مدینہ شریف میں ہوئی، اور آپ کا وصال 18 محرم الحرام اور بعض نے 26 محرم الحرام 95 ہجری مدینہ شریف میں ہوا۔ دنیا سے پردہ فرمائے 1445 ہجری کے مطابق 1350 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار جنت البقیع میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کی کل عمر 57 سال ہوئی۔ حضرت امام علی بن حسین المعروف بہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد ماجد کا نام سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ شاہ زنا المعروف بہی حضرت شہربانو، جو ایران کے عادل بادشاہ نوشیروان کی اولاد میں سے یزدجر، جسے یزدگر بھی کہا جاتا ہے، ان کی بیٹی تھی۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو اس وقت اسیر ہو کر مال غنیمت میں لائی گئی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت بی بی شہربانو کا نام شہربانو حضرت امام حسین نے رکھا۔ آپ کا اصل نام شاہ زنا تھا۔ تو بادشاہ ایران کی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے ہوا، جس سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے 3 بیٹے میدان کربلا میں موجود تھے۔ تینوں کے نام علی کے نام پر تھے، یعنی علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ علی اکبر میدان کربلا میں اور علی اصغر میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور علی اوسط جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے وہ درمیانے تھے، علی اوسط ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے۔ آپ کا لقب سجاد اور زین العابدین۔ آپ کا اصل نام علی۔ سجاد اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے سجدے کرتے، تو کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے اس وقت کے بڑے بڑے جید صحابہ اور تابعین نے، صالحین نے آپ کو سجاد کا لقب عطا فرمایا۔ اور زین العابدین یعنی عابدین کی زینت، کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی وجہ سے اس وقت کے تمام ہی صالحین لوگوں نے آپ کو زین العابدین کا لقب عطا کیا۔ اور آپ شب و روز یعنی دن اور رات میں 1000 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت فرماتے اور کثرت سے آپ سجدے کرتے۔
جس کی وجہ سے آپ کو سجاد اور زین العابدین کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی مبارک کے 2 سال پائے، اور اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے 10 سال پائے، اور اپنے والد ماجد حضرت سید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے 21 سال پائے۔ جب آپ اپنے والد کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف لے گئے، اس وقت آپ کی 21 سال جو ہے وہ عمر مبارک تھی، اور آپ نہایت ہی سخت بیمار تھے۔ اس بیماری کے عالم میں بھی آپ نے اپنے والد سے میدان کارساز میں جانے کی اجازت چاہی، اور عرض کیا بابا جان آپ مجھے ایک چھڑی اور ایک تلوار عطا فرما دیں، چھڑی کے سہارے کھڑا ہوں گا اور تلوار سے جہاد کروں گا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین نے آپ کو میدان کربلا میں جہاد کے لیے جو ہے وہ شرکت کی اجازت نہ عطا فرمائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی حکمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسباب میں نسل رسول کو باقی رکھنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی کوفی یزیدی نے کوئی جو ہے وہ جانی نقصان نہ دیا۔ اور یہ بات بھی اس حکمت کے ساتھ ہے کہ یعنی آپ کو اللہ نے اس لیے باقی رکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قیامت تک کے لیے آپ کی ذات سے چلے، اور اس لیے بھی باقی رکھا کہ جو اہل بیت اطہار کی مقدس بیویاں تھیں، ان بیویوں کا محرم کوئی نہ تھا، اس لیے آپ کو ہی محرم بننا تھا۔ اور آپ نے ہی واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بعد میں آپ نے ہی جو ہے وہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی تکلیفات اور مصائب اور جتنی آزمائش آپ پر ہوئی، تو اور آپ نے ہر آزمائش اور ہر مصائب اور ہر تکلیف پر صبر کی انتہا کر دی، اور زبان عطر پر ایک لفظ بھی حرف شکایت نہ لائے۔ لیکن آج ہم ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم دین سے کتنا دور ہوتے ہیں، اور ہماری زبانوں پر کس طرح جو حرف شکایت آتا ہے۔ لیکن وہ امام زین العابدین تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میدان کربلا میں اپنے جو ہے وہ والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے شہید ہوتے دیکھا، اور اپنے جو ہے بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید ہوتے دیکھا، اور مقدس خواتین کو جو ہے وہ قیدی دیکھا، کوفہ کے بازار دیکھے، اور سر نیزوں پر دیکھے، اور جسم اقدس کو میدان کربلا میں بے گور و کفن تتی ریت پر پڑے ہوئے دیکھا، اور اپنے جسم پر بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی، اور عبید اللہ ابن زیاد کا دربار، اس کا سامنا اور وہ قتل کا منصوبہ بنانا، اور پھر جو ہے دمشق کے بازار اور دمشق کی گلیوں میں یزید کا دربار اور اس کا سامنا، اہل بیت اطہار کی مقدس اور محترم ہستیوں کو بھوک اور پیاس کی جو ہے وہ حالت میں دیکھنا، اور ان کا در بدر جو ہے پھرایا جانا۔ الغرض یزیدیوں نے کیا کیا ظلم کیے، اور آپ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور آپ نے یہ مشاہدہ کیا اور حد درجے آپ نے صبر کیا۔ اس وقت آپ کی 21 سال جو ہے وہ عمر مبارک تھی، اور پھر جب آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے، تو آپ نے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مدینہ طیبہ کے باہر آپ نے ایک خیمہ لگا لیا، اور اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کی رعایت میں قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو لوگوں تک پہنچانے میں اور خود عمل اور دوسروں کو عمل کروانے میں گزار دی۔ اور جتنے دکھ
آپ نے برداشت کیے، جتنے غم آپ کو آئے، جتنے دکھ آپ کو اور آپ کی پھوپھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کو آئے، دنیا کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو اتنے دکھ اور اتنی تکلیفات کا سامنا ہونا پڑا، لیکن آپ نے ان دکھوں پر صبر کیا اور حق بات پر جو ہے اپنی زندگی کو گزارا، رسول اللہ کے دین کے مطابق عمل خود بھی کیا اور لوگوں کو بھی کروایا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثرت سے گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ اکثر آپ فرماتے، اے لوگو مجھے گریہ زاری کرنے سے ملامت نہ کرو، کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنا ایک بیٹا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کھویا تھا، تو اس قدر وہ روئے ان کی جدائی میں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو میرا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے تو ایک بیٹا کھویا تھا، تو اس قدر روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو، بلکہ اپنی جو ہے وہ کنبے کے 14 افراد کو بھوکے اور پیاسے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھا۔ اس لیے مجھے جو ہے رونے سے کبھی نہ روکو اور ملامت نہ کرو۔ اور پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین کے سامنے اگر کھانا پیش کیا جاتا تو آپ یا پانی پیش کیا جاتا، آپ اس پانی اور کھانے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کرتے اور فرماتے یہی کھانا ہے اور یہی پانی ہے جو میدان کربلا میں میرے والد اور میرے بھائیوں کو جو ہے وہ نہ ملا۔ اور اگر آپ کسی کسائی کے پاس سے گزرتے تو گوشت کو پھٹے پر دیکھتے بکری یا بکرے کو ذبح ہوتا تو آپ کسائی کے پاس چلے جاتے، فرماتے کیا تو نے اس بکری کو ذبح کرتے وقت، کیا تو نے اس بکرے کو ذبح کرتے وقت پانی پلایا تھا؟ وہ کسائی آگے سے کہتا یا امام زین العابدین، آپ کے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو چارہ اور پانی دکھاؤ، تو ہم تو ضرور آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق جانور کو پانی اور کھانا دکھاتے گئے۔ تو جب وہ کسائی اس طرح جواب ارشاد یعنی کہتا تو آپ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے اور فرماتے تو پھر میدان کربلا میں الٹ کیوں ہوا؟ میرے والد اور میرے بھائیوں کو 3 دن پیاسا اور بھوکا رکھا گیا اور پھر بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ 5 افراد دنیا میں اس قدر روئے کہ ان سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہ رویا۔ ایک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد فراق جنت میں اتنا روئے کہ اتنا کوئی نہ رویا۔ اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام اس قدر روئے اللہ کے خوف سے کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ اور نمبر 3 حضرت یحییٰ علیہ السلام جناب زکریا علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے خوف سے اس قدر روتے کہ آپ کے رخساروں پر گڑے پڑ جایا کرتے اور زخم ہو جاتے۔ اور نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اس قدر روئیں آپ کے فراق میں کہ ان جیسا اور کوئی نہ رویا۔ نمبر 5 حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد اپنے باپ حضرت امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے اتنا روتے، اتنی گریہ زاری کرتے کہ ان 5 افراد جتنا دنیا پر کوئی نہ رویا جتنا یہ 5 افراد روئے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں نہایت متقی پرہیزگار اور نیک اور عبادت گزار اور عبادت کی اعلیٰ چوٹیوں پر فائز تھے اور علم کی انتہائی بلندیوں پر فائز تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا دور پایا۔ آپ تابعین میں سے ہے اور عظیم تابعی ہیں کہ آپ نے اپنے والد کے جو ہے وہ زندگی کے 21 سال پائے
اور آپ نے اپنے جو ہے تایا کی عمر کے 10 سال پائے، زندگی کے 10 سال پائے، اور آپ نے اور بھی کثیر و تعداد جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھا، ان سے علم حاصل کیا اور ان کی زندگیوں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ تو آپ عظیم تابعین میں سے ہے، اور حضرت امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین مدینہ طیبہ کے ان 7 فقہاء میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ دریافت کیا جاتا کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ وضو فرمانے کے بعد زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے، تم جانتے نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ اس قدر دل میں خوف ہوتا، خوف خدا کی وجہ سے آپ کے جسم کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ آپ نہایت ہی خوبصورت اور خوب سیرت تھے۔ آپ جو ہے وہ سر کے اوپر اپنا جو ہے وہ امامہ سفید رنگ کا سجایا کرتے تھے، اور آپ سے جو ہے افضلیت میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ امام سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے امام زین العابدین سے بڑھ کر کسی شخص کو بھی افضل نہ دیکھا۔ اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی شخص نے آپ کے سامنے کہا کہ فلاں شخص نہایت ہی متقی اور پرہیزگار ہے اور نہایت ہی نیک ہے، تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے حضرت علی بن حسین المعروف بہ امام زین العابدین کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، حضرت علی بن حسین المعروف بہ امام زین العابدین نہایت ہی اعلیٰ فضیلت کے مالک ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی جو ہے پرہیزگار اور متقی میں نے نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ خود 40 سال تک آپ کی ایک نماز بھی فرض وہ جماعت کے بغیر نہیں پڑھی گئی۔ 40 سال آپ نے ہر نماز کو، ہر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، اور 30 سال تک آپ مسجد میں رہے۔ جب فرماتے ہیں جب مؤذن اذان کہتا تو میں اس وقت مسجد میں ہوتا۔ 30 سال تک میرا یہ معمول رہا، اور 40 سال تک آپ نے باجماعت نماز ادا کی، ایک فرض بھی جماعت سے علاوہ جو ہے وہ نہ ادا کیا، اور 50 سال تک عشاء کی نماز کے ساتھ جو وضو فرمایا اس وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جو ہے مبارک اس قدر پرہیزگارہ اور متقی اور جو ہے وہ عبادت گزار آپ تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے امام زین العابدین سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ ابو حمزہ سمالی وہ فرماتے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے دروازے پر پہنچا تو میں دروازہ بجانا مناسب نہ سمجھا، تو میں دروازے سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور آپ کا انتظار کرنے لگا۔ آپ خود اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو میں نے آپ کو سلام کیا۔ ابو حمزہ سمالی فرماتے ہیں، جب میں نے سلام کیا، دعا کی، تو آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور میرے لیے دعا کی، اور پھر مجھے فرمایا، اے ابو حمزہ، یہ سامنے تو دیوار دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھ رہا ہوں اے ابن رسول۔ آپ نے فرمایا، میں ایک دن غم زدہ اس دیوار کے پاس جو ہے وہ کھڑا تھا تو اچانک ایک نہایت ہی خوبصورت اور جو ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ سیرت کا مالک اچانک جو ہے وہ صاف ستھرے لباس والا شخص نمودار ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن
حسین اے امام زین العابدین، کیا آپ اس بات پر پریشان ہیں اور غم زدہ ہیں کہ دنیا جو ہے، دنیا کی وجہ سے آپ غم زدہ ہیں؟ تو فرمایا وہ تو موجودہ رزق ہے، ہر نیک اور بد اپنا حصہ کھا رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو کہا جیسا آپ نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن میں دنیا پر غم زدہ نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کیا آپ آخرت کے لیے غم زدہ ہیں؟ وہ تو سچا وعدہ الہی ہے، مالک قہار جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گا۔ میں نے فرمایا میں آخرت پر بھی غم زدہ نہیں، جیسا آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا اے ابن حسین پھر آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ تو میں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش پر، ان کی جو ہے وہ شہادت پر، ان کی آزمائش اور شہادت پر غم زدہ ہوں۔ تو اس شخص نے کہا اے علی بن حسین کیا تم نے ایسا شخص دیکھا جس نے اللہ سے مانگا ہو اور اللہ نے اسے عطا نہ کیا ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ نے اس کی کفایت نہ کی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو وہ شخص فوراً غائب ہو گیا۔ اے ابو حمزہ پھر مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ گفتگو کرنے والے اور گفتگو کر کے غائب ہونے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ بھی ہیں اور انہوں نے حضرت امام زین العابدین سے ملاقات بھی کی اور ان سے گفتگو کی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ خوف خدا سے اس قدر گریہ زاری فرماتے کہ اور اس قدر دعائیں مانگتے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پردوں میں ایک شخص چپٹا ہوا دردناک لہجے کے ساتھ دعا کر رہا تھا اور رو رو کر دعا کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا الہی آنکھیں سو رہی ہے، اے پروردگار عالم تو حی یا قیوم ہے، تو نیند اور غنودگی سے پاک ہے۔ مولا تمام بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے اور اپنے دروازوں پر پہرا بٹھا دیا ہے، لیکن اے مولا تیرا دروازہ ہر سائل کے لیے کھلا ہے اور ہر وقت کھلا ہے۔ اے میرے کریم مولا میں گناہگار ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں قیدی ہوں، تیرے دروازے پر تیری رحمت کا امیدوار بن کر کھڑا ہوں۔ اور پھر وہ شخص جو ہے وہ انتہائی دردناک لہجے سے دعا مانگتے مانگتے اور روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب زمین پر گرا قریب ہی ایک نوجوان تھا، وہ دوڑ کر آیا اور اس نے جب اس نوجوان کا چہرہ دیکھا جو رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا اور بے ہوش ہو چکا تھا، جب اس دوسرے نوجوان نے آ کر اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر رقت طاری ہو گئی، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ رونے والا شخص، گریہ زاری کرنے والا شخص وہ حضرت امام زین العابدین تھے جو اللہ کے خوف سے بیت اللہ کے پردوں میں چپٹ کر رو رہے تھے۔ تو وہ شخص اس لیے جو ہے وہ اس کے جسم پر رقت طاری ہو گئی۔ جب ایسے مقدس اور نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے ہیں، تو پھر ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت تشریف لے گئے جب ان پر نزع کا عالم طاری تھا۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو رونے لگے، تو آپ نے فرمایا اے محمد کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا
مجھ پر قرض ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے پوچھا اے محمد بن اسامہ کتنا قرض ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 15,000 دینار مجھ پر قرض ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ آپ اس قدر سخی تھے، اور سید ہوتا ہی سخی ہے، آپ سید الاسخیاء بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ یہ سارا گھرانہ ہی سخیوں کا تھا۔ ابو حمزہ سمالی فرماتے ہیں رات جو ہی پڑتی تھی آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور آپ روٹیوں کے تھیلے اور آٹے کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ لیتے اور رات کو صدقہ کرنے کے لیے نکل پڑتے، اور اہل مدینہ کو پوشیدہ طور پر صدقہ جو ہے عطا کرتے، اور فرماتے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب دور ہوتا ہے۔ آپ اہل مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت فرماتے، حالانکہ اہل مدینہ کے ان 100 گھروں کو معلوم ہی نہ تھا کہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں یہ جو ہے روٹیاں اور آٹے کے تھیلے پہنچاتا ہے۔ آپ گھروں میں داخل ہو جاتے اور وہ آٹا اور وہ روٹیاں ان کے حوالے کرتے، لیکن وہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکتے، اس لیے کہ آپ کے چہرے پر نقاب ہوا کرتا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی کمر پر سیاہ رنگ کے نشانات تھے، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ سیاہ رنگ کے نشانات یہ آپ رات کو روزانہ روٹیوں کے تھیلے اور آٹے کے تھیلے، ساز و سامان کے تھیلے اپنی پشت پر اٹھا کر ساری رات غرباء اور مساکین کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلد 3 صفحہ 198 پر اس کو روایت کیا کہ مدینہ شریف میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جنہیں معلوم نہ تھا کہ ان کی روزی کا بندوبست کہاں سے ہو رہا ہے۔ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا، جو کچھ رات کے وقت ان کے پاس لایا جاتا جب انہیں نہ ملا تو تب انہیں معلوم ہوا کہ رات کو ہمارے پاس روٹیاں اور آٹا پہنچانے والے وہ تو حضرت امام زین العابدین تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل مدینہ کو اپنی زندگی میں اس شخص کے بارے میں کوئی علم نہ تھا جس نے ان کو رات کو اس قدر جو ہے کھلایا اور پلایا، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو تب ان لوگوں کو علم ہوا کہ آپ رات کے وقت ہم بے سہاروں اور جو ہے وہ بے آسروں کے جو ہے اور غرباء اور مساکین کا کی جو ہے وہ روٹیوں کا اور ان کے کھانے کا بندوبست فرمایا کرتے۔ حضرت امام زین العابدین نے ایک ایسے غلام کو آزاد کیا جس کے بدلے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 درہم یا 1,000 دینار دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے 1,000 دینار یا 10,000 دینار نہ لیے بلکہ فی سبیل اللہ آزاد فرما دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں اس بات کو ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم بن قدامہ اپنے والد سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ عراق کے کچھ لوگ میرے پاس آئے جنہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 اصحاب ثلاثہ کے متعلق ان کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہے، یعنی توہین امیز کلمات اصحاب ثلاثہ ابو بکر عمر اور عثمان کے بارے میں کہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جب وہ یہ کہہ چکے تو امام زین العابدین نے ان کو فرمایا کیا تم اولین مہاجرین میں ہو جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ
वरिदवानम वयंसुरून अल्लाह व रसूलहू उलाइका हुमुस सादिकून, जो अपने घरों और मालों से निकाले गए अल्लाह का फजल और उसकी रज़ा चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते, वही सच्चे लोग हैं। क्या तुम उनमें से हो? उन्होंने कहा हम उस गिरोह में से नहीं हैं। आपने फरमाया फिर क्या तुम उस गिरोह में हो जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिन्होंने पहले से उस शहर और ईमान में घर बना लिया, दोस्त रखते हैं उन्हें जो उनकी तरफ हिजरत करके गए, अपने दिलों में कोई हाजत नहीं पाते इस चीज़ की जो दिए गए हैं अपनी जानों पर, और इनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद हाजत हो, और जो अपने नफ्स के लालच से जिनको बचा दिया गया वही कामयाब हुए। क्या तुम उस गिरोह में हो? उन्होंने कहा हम इस गिरोह में से भी नहीं हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया फिर मैं गवाही देता हूँ कि तुम तो इन दोनों गिरोहों में से होने का तुमने तो खुद इनकार कर दिया, लेकिन मैं गवाही देता हूँ तुम तो उस गिरोह में से भी नहीं हो जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। फरमाया तो फिर तुम उस गिरोह में भी से नहीं हो, तो फरमाया अल्लाह तुम्हारा बुरा करे, तुम यहाँ से निकल जाओ। मालूम ये हुआ कि जो असहाबे सलासा के मुतल्लक बकवास करते थे, असहाबे सलासा के मुतल्लक तौहीन अमेज़ अल्फाज कहते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनको जो है वो ज़बरदस्त दलाइल के साथ लाजवाब फरमाया निकल जाओ, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा को बुरा भला कहते हो। इससे यह भी मालूम हुआ कि आप असहाबे सलासा से बेहद दर्जा मोहब्बत फरमाया करते थे, उनकी तारीफ़ फरमाया करते, उनके लिए जो है वो दुआए रहमत फरमाया करते थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स जनाब अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ पूछने के लिए आया, तो आपने फरमाया इस बात को अल-बदाया व निहाया में जिल्द 9 सफ़ा 137 पर इमाम अमादुद्दीन इब्ने कसीर दमिश्की ने इस बात को नकल किया है। जब उसने पूछा अबू बकर सदीक़ के बारे में, तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ऐ शख्स तू अबू बकर उमर के बारे में पूछता है, तो सुन जिस तरह अल्लाह ने उनको ज़िंदगी में रसूलुल्लाह की हयात ज़हरी में वक़ार और इज़्ज़त और बुज़ुर्गी अता फरमाई थी, आज रसूलुल्लाह की नज़र में उसी तरह उनकी इज़्ज़त और उनकी बुज़ुर्गी रसूलुल्लाह के विसाल के बाद भी है। तू देखता नहीं है कि वो रसूलुल्लाह की ज़हरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के साथ रहते थे, और अब रसूलुल्लाह की विसाल के बाद वो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ही मिज़ारे पुर अनवार के अंदर आराम फरमा हैं। गोया आपने उस शख्स को लाजवाब कर दिया और फरमाया जिस तरह रसूलुल्लाह की ज़हरी ज़िंदगी में अबू बकर उमर का मुकाम और मर्तबा था, रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद भी वही मुकाम और वही मर्तबा है। कोई देख वो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी मुबारक में भी रसूलुल्लाह के साथ थे, आज रसूलुल्लाह के विसाल के बाद भी वो रसूलुल्लाह के गुंबद अतर में रसूलुल्लाह के साथ ही है। इसलिए किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि सबज गुंबद दे अंदर जो बचदी सी था, कमली वाले दे यारां दे कम आ गई, क्या शान है सिद्दीक़ व फारूक का जिनका मेज़ार नबी के सफ़ीने में है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज भी उनको अपने पास अपने पहलू में लटाया हुआ है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जनाबे अबू बकर सदीक़ और उमर फ़ारूक की शान और मर्तबा उस आदमी पर ज़हर फरमा दिया। इसलिए हम असहाब से भी और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इसी मोहब्बत पर हमें कायम फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों परवानों, हज़रत इमाम शिहाबुद्दीन ज़ोरी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बयान फरमाते हैं कि जिस दिन अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने करिंदों को कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियाँ पहनाकर शाम में पेश किया जाए, जिस तरह आपने
اپنے والد کی زندگی میں بے شمار تکالیف کا سامنا کیا اور بے شمار مصائب اور ظلم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے، اسی طرح میدان کربلا، واقعہ کربلا کے بعد بھی مدینہ شریف میں جب آپ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت بھی جو ہے اس وقت کے بادشاہوں نے جو بنو امیہ کی طرف سے تھے، انہوں نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے رکھا اور چین سے نہ جینے دیا۔ تو عبد الملک بن مروان نے جب اپنے کرندوں کو آپ کو گرفتاری کے لیے بھیجا تو اس کے کرندوں نے آپ کو لوہے کی بیڑیوں کو اور جو ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان سے جھگڑ کر شام کی طرف لے جانے لگے۔ تو رستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اس وقت آپ خیمے میں تشریف فرما تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ امام شہاب الدین سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لشکر سے آپ کے ملنے کی اجازت چاہی اور سلام اور آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی، تو انہوں نے مجھے اجازت دی۔ فرماتے ہیں امام شہاب زوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت جب خیمے میں پہنچا تو میں نے آپ کو اس حالت میں جب دیکھا تو میں شدت کے ساتھ رویا۔ جب میں رویا تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے زوری، کیا تم مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس لیے رو رہا ہے کہ کیا میں اس حالت میں تکلیف میں ہوں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے کے اندر ان بیڑیوں کو اور ان ہتھکڑیوں کو اٹھا ڈالوں، لیکن میں اس پر اس لیے صبر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں رہ کر اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب کو ڈر جو ہے اس کو یاد کرتے رہیں، یا تم دیکھ کر اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ حضرت امام شہاب زوری فرماتے ہیں جیسا ہی آپ نے یہ فرمایا اگر میں چاہوں تو ان ہتھکڑیوں بیڑیوں سے آزاد ہو جاؤں، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں وہ ٹوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ آپ نے فرمایا ہم مجبور نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جیسا اللہ کی رضا ہے ہم اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر جو ہے وہ صبر کرتے گئے، یہ ہمارے اوپر امتحان ہوتے گئے، اے زوری ہم امتحانوں سے کامیاب ہوتے گئے تو اللہ ہمیں اس سے زیادہ بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے، ورنہ ہم ان کی بیڑیوں سے، ان کی ہتھکڑیوں پر مجبور نہیں ہے۔ تو حضرت امام زوری فرماتے ہیں پھر امام زین العابدین نے فرمایا اے زوری سن، میں اس حالت میں مدینہ طیبہ سے 2 منزلیں زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوا، جب یہ لشکر آپ کو لے چلا اور سفر جاری تھا تو آگے جا کر 2 منزلوں پر جب پڑھا ہوا تو حضرت امام زوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو لشکر جو آپ کے ارد گرد پہرا دیے ہوئے تھا وہ بھاگتا ہوا مدینے پہنچا۔ انہوں نے کہا چپا چپا میں چھان مارا اور انہوں نے کہا ہم امام زین العابدین کو تلاش کر رہے گئے۔ کہا کیا ہوا؟ تم نے تو ان پر پہرا لگایا ہوا تھا، تم نے تو ہتھکڑیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تم نے تو بیڑیوں کے ساتھ ان کو جھگڑا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے اور ہم جاگتے ہوئے تھے اور ایک لمحہ بھی ہم کو اونگ نہ آئی، لیکن ہمارے درمیان میں سے اچانک وہ غائب ہو گئے اور ہم نے چپا چپا چھان مارا تلاش کرتے ہوئے، لیکن انہیں کہیں بھی نہ پایا۔ امام زوری فرماتے ہیں میں عبد الملک بن مروان کے پاس شام گیا، اس نے مجھ سے پوچھا امام زین العابدین کے بارے میں نے ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس نے کہا کہ جس دن میرے کرندوں نے انہیں کھو دیا تھا، یعنی میرے کرندے ان کا پہرا دے رہے تھے اور پہرا دیتے ہوئے وہ غائب ہو گئے تھے، تو وہ سیدھے میرے پاس آئے، وہ سیدھے میرے پاس شام میں آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا نہ تو یہاں رہے گا نہ ہم رہیں گے، نہ تو یہاں رہے گا نہ ہم رہیں گے۔ تو میں نے کہا آپ میرے پاس ٹھہریے۔ انہوں نے کہا میں تمہارے پاس نہیں ٹھہر سکتا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اللہ کی قسم میں خوف کی وجہ سے کانپنے لگا
یعنی مجھے اس قدر ڈر اور رعب ان کا میرے اوپر طاری ہو گیا کہ میں کانپنے لگا خوف سے۔ اور امام زہری فرماتے ہیں میں نے کہا جیسا تم سوچتے ہو ایسے امام زین العابدین نہیں ہے۔ یعنی بنو امیہ کے جو بادشاہ تھے یزید کے بعد، ان کے دلوں میں بھی یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں جو ہے وہ عوام الناس وہ حضرت ہاشمی خاندان کے ساتھ، یعنی ان سادات کے ساتھ ان کا ادب و احترام کرتی ہے، کہیں ان کو ہمارے مد مقابل لا نہ کھڑا کرے اور ہماری بادشاہت جاتی رہے، اس لیے وہ ڈرا کرتے تھے ان سے۔ جب بھی امام زہری حضرت سیدنا امام زین العابدین کا ذکر کرتے تو دھڑا دھڑ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے خدا کی عزت کی قسم وہ تو زین العابدین ہیں، یعنی عابدین کی زینت ہے۔ اپنے زمانے میں آپ سے بڑا نہ کوئی عبادت گزار تھا، نہ ہی کوئی متقی تھا، نہ ہی کوئی جو ہے وہ خوف خدا رکھنے والا تھا، نہ ہی کوئی عظیم شخص تھا۔ آپ اس قدر صاحب علم اور صاحب جو ہے وہ عمل شخصیت تھے۔ ایک مرتبہ الشام بن عبد الملک اپنے بھائی ولید بن عبد الملک کے عہد میں مکہ مکرمہ کا حج کرنے کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ فوج تھی، اس کے ساتھ اس کے کرندے تھے، اس کے ساتھ اس کی انتظامیہ تھی، اس کے ساتھ اس کی سکیورٹی تھی۔ جب وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے لگا، اللہ کے گھر کا جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے نہایت ہی کوشش کی کہ حجر اسود کا بوسہ لے، لیکن اس کو حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب نہ ہوا، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، عوام الناس بہت زیادہ تھی، لوگوں کی بھیڑ تھی۔ اس بھیڑ کی وجہ سے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے الشام بن عبد الملک حجر اسود کا بوسہ نہ دیکھ سکا۔ طواف کرنے کے بعد سامنے کرسی تھی، اس پر وہ بیٹھ گیا اور عوام الناس کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے؟ اچانک حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے تشریف لائے اور طواف کعبہ کیا۔ جو ہی آپ طواف کعبہ کرنے لگے، عوام الناس کو الشام بن عبد الملک نے دیکھا، اس کی فوج نے دیکھا، اس کی سکیورٹی نے دیکھا، اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ عوام ادب کے لیے، تعظیم کے لیے ان کے جو ہے وہ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے طواف کعبہ کیا اور پھر حجر اسود کی طرف بڑھے۔ جب حضرت امام زین العابدین نے حجر اسود کا رخ کیا، جو بھیڑ تھی، جو کثرت تھی لوگوں کی، جب ان کی نگاہ امام زین العابدین پر پڑی تو وہ فوراً حجر اسود کے گرد سے ہٹ گئے اور ادب و احترام کے ساتھ اپنے جو ہے وہ گردنوں کو جھکائے اور ہاتھوں کو باندھ کر تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امام نے جا کر بوسہ دیا حجر اسود کا۔ لوگوں کی تعظیم جب دیکھی الشام بن عبد الملک کے کرندوں نے، تو انہوں نے الشام بن عبد الملک سے پوچھا کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ آپ ولی عہد کے بھائی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کی یہ جو ہے آپ کا یہ عالم ہے، آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کو جو ہے حجر اسود کا بوسہ دینا نصیب نہ ہوا، لیکن یہ شخص کون ہے جس کی لوگ اس قدر تعظیم کرتے ہیں، جس کی لوگ اس قدر جو ہے وہ جس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے لوگ اس قدر تعظیم سے سر جھکاتے ہیں، جس کے سامنے لوگ اس طرف جو ہے سراپائے ادب بن کر پیش آتے ہیں۔ حجر اسود کو چھوڑا اور آپ کی تعظیم کی، اور اس شخص نے آ کر حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ تو جس وقت الشام بن عبد الملک سے اس کی رعایا نے پوچھا تو الشام بن عبد الملک جانتا تھا کہ یہ شخص کون ہے جس کی اس قدر تعظیم ہو رہی ہے، لیکن اس کے دل میں خیال آیا اگر میں نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ امام زین العابدین ہے تو کہیں لوگ ان کا ادب و احترام کرنا نہ شروع کر دے اور مجھ سے ہٹ نہ جائے، دور نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس نے شامیوں کو کہا میں نہیں جانتا، حالانکہ وہ جانتا تھا، لیکن شامیوں کی اس طرف پھرنے کی وجہ سے، کہیں اس کی تعظیم کی وجہ سے میری تعظیم میں فرق نہ آ جائے، لوگ اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیں۔ تو اس نے کہا میں اس کو نہیں جانتا۔ جب اتنی بات کہی، اس وقت کے عظیم شاعر فرزدق وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا
اے ہشام ابن ملک تو نہیں جانتا تو پھر سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ ہستی کون ہے جن کا ادب و احترام بیت اللہ میں رہنے والے اور بیت اللہ کا طواف کرنے والے، حجر اسود کو بوسہ دینے والے، جس کا احترام کرتے ہیں، جس کی تعظیم کے لیے سراپے ادب ہیں۔ سن، یہ بندگان خدا میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہے، متقی و پاس اور طاہر اور طیب لوگوں کا یہ سردار ہے۔ یہ وہ ہے جنہیں بطخا کی نرم زمین بھی جانتی ہے، جنہیں بیت اللہ بھی جانتا ہے، جنہیں مقام حتیم اور مقام حجر اسود بھی جانتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو عرب والے کیا، اس کو تو عجم والے بھی جانتے ہیں، اور جب قریش اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے اخلاق کرم کی انتہا نہیں ہے۔ یہ متقی لوگوں کا اگر شمار کیا جائے تو تمام متقیوں کے یہ سردار ہیں اور سب کے امام ہیں اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر پوچھا جائے زمین پر بہتر کون ہے تو آواز آئے گی انہی کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر پوچھا جائے شریعت محمدی کے وارث کون ہے تو آواز آئے گی شریعت مصطفیٰ کے پاسبان اور اس کی نگرانی اور اس کے محافظ یہی ہیں۔ اے ہشام ابن ملک سن، یہ کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ تمہیں اگر معلوم نہیں تو مجھ سے سن، میں ان کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں۔ ان کے جد امجد پر نبوت ختم ہے، اور جس وقت ہشام بن عبد الملک نے یہ تعریف سنی تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے فردق کو پکڑا اور جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو جب امام زین العابدین کو معلوم ہوا کہ فردق نے جو ہے بیت اللہ کے اندر جو ہے ہشام بن عبد الملک کے سامنے میری تعریف کی اور میرا جو ہے وہ اس کو بتایا، تو اس وقت حضرت امام زین العابدین نے اپنے پاس سے 12,000 درہم ان کے لیے جو ہے تحفے کے طور پر بھیجے۔ جب فردق نے اس کو جو ہے معلوم ہوا کہ جناب حضرت امام زین العابدین نے مجھے جو ہے وہ 12,000 درہم بھیجے ہیں اس وجہ سے کہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ کے گھرانے کی تعریف کی ہے، تو انہوں نے کہا میں 12,000 درہم نہیں لیتا، میں نے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے ان کی تعریف کی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے ان کی جو ہے تعریف کی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا واقعتاً تم نے اللہ کی رضا کے لیے ہماری تعریف کی ہے، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ 12,000 دینار دیے ہیں، اگر اور ہوتے تو اس کے بدلے ہم اور دیتے، لہذا اس کو قبول فرما۔ اس نے قبول کیے اور پھر جیل کے اندر رہ کر آپ کی تعریف کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حسینی سادات کے باپ ہیں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں جب شہید ہو گئے تو آپ کا ایک ہی بیٹا بچا تھا، وہ امام زین العابدین تھے۔ تو آج 1450 سال جتنے بھی سروئے کائنات پر سید ہیں وہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ آپ سارے سیدوں کے باپ ہیں، آپ سارے سیدوں کے باپ ہیں، اور آپ سارے سیدوں کے باپ بھی ہیں، اور آپ جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں ان کے استاد بھی ہیں، آپ جتنے صالحین گزرے ہیں ان کے استاد بھی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے امام محمد باقر کے استاد امام محمد باقر نے اپنا علم جو ہے امام جعفر صادق اپنے بیٹے کو دیا، اور امام جعفر صادق نے اپنا علم امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا۔ امام حسن بصری جیسے لوگ، امام حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ، اور امام ہرم بن ایام جیسے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ سب آپ کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں وہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں، کیونکہ آپ ہی واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت اطہار میں وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم اور زین العبادہ، شمع اوتاد حضرت سیدنا ابو الحسن علی المعروف بہی زین العابدین بن امام حسین، آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے زید اور عبادت گزار اور متقی پرہیزگار تھے، یعنی اپنے زمانے دور میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ امام زین العابدین علم کی انتہائی بلندیوں پر اور عبادت کی آخری
چوٹیوں پر فائز تھے. آپ روزانہ اس قدر وظائف پڑھا کرتے تھے. اگر ایک طرف اولیاء اللہ کی جماعت بیٹھ جائے اور وظائف کرنا شروع کر دے، ایک طرف جماعت کے وظائف، ایک طرف اپنے اکیلے کے وظائف، آپ کے وظائف اس پوری جماعت سے بڑھ کر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ کربلا ہو گیا، آپ مدینہ تشریف لے آئے تو ایک دن آپ کی بارگاہ میں محمد بن حنفیہ جو آپ کے چچا تھے، جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، جو مدینہ میں رہ گئے تھے، وہ آ گئے اور آ کر فرمانے لگے، اے امام زین العابدین، میں تمہارا چچا ہوں اور عمر میں بھی بڑا ہوں، لہٰذا امام حسین کی شہادت کے بعد امامت میں میرا حق ہے، لہٰذا امامت کو ہمارے سپرد کر دیں. آپ نے فرمایا، اے میرے چچا جان، جس چیز کے تم سزاوار نہیں ہو اس کا دعویٰ نہ کرو. تم نہیں جانتے تو آؤ حاکم کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ کرواتے ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امام زین العابدین، حاکم کون ہے جو فیصلہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا، حجر اسود پتھر حاکم ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا کہ امام حسین کے بعد امامت کس کا حق ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت امام زین العابدین اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، آپ چچا بھتیجا، حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، چچا جان، حجر اسود کو کہو اپنا مدعا پیش کرو اور اپنی گفتگو کرو، اپنی بات پیش کرو. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے حجر اسود، کہ امام حسین کے بعد امامت کا حق میرا ہے، کیونکہ میں زین العابدین سے بڑا بھی ہوں اور اس کا چچا بھی ہوں، تو تو اس کے بارے میں اطلاع کر. لیکن جب گفتگو ہوئی تو حجر اسود پتھر کی طرف سے کوئی اطلاع، کوئی آواز نہ آئی. آپ نے فرمایا، چچا اب میں پیش کرتا ہوں اپنا مدعا. کہا پیش کیجئے. حضرت امام زین العابدین نے اللہ کی پہلے ثنا کی، تعریف کی، حمد کی اور اس کے بعد اللہ کے جو ہے وہ 99 ناموں کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا، اے حجر اسود پتھر، امام عالی مقام امام حسین کی جو ہے وہ شہادت کے بعد امامت کا حقدار کون ہے؟ مجھ کو مطلع کر، مجھے بتا. تو جس وقت اتنی بات آپ نے کہی تو تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ہے، شواہد النبوہ میں 314 صفحہ پر امام عبد الرحمن جامی نے اس بات کو نقل کیا ہے. حجر اسود پتھر یہ بات سن کر قریب تھا کہ بیت اللہ کی دیوار کے اندر سے باہر نکل کر گر جاتا، کانپنے لگا اور دنیا دیکھ رہی تھی. اور اس نے پھر فصیح اور بلیغ زبان کے ساتھ جیسے بندہ بولتا ہے، حجر اسود پتھر نے بول کر کہا، اے محمد بن حنفیہ، یہ بات مسلمہ ہے، حقیقت ہے کہ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد امامت کا حق تمہارا نہیں ہے، امامت کا حق زین العابدین کا ہے. امامت کا حق زین العابدین کا ہے، حسین علی بن حسین کا ہے. یعنی اس پتھر نے گواہی دی. پتھر کا بولنا امام زین العابدین کے حق میں یہ امام زین العابدین کی کرامت تھی. اسی طرح جانور بھی آپ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. امام محمد باقر فرماتے ہیں، ایک رات پڑی کہ میں نے دیکھا دروازہ کوئی جو ہے وہ باہر کا کھٹک رہا ہے. میں نے جا کر دیکھا ایک ہرن تھی جو باہر دروازے میں تھی. میں نے جا کر عرض کیا حضور، اپنے والد محترم امام زین العابدین کی بارگاہ میں، حضور باہر ایک ہرن ہے. فرمایا اسے اندر لے آؤ. اور جب دروازہ کھولا ہرن اندر داخل ہوئی. امام زین العابدین کے کان کے ساتھ اس ہرن نے اپنا منہ لگایا اور کچھ کہا. امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے اس منظر کو دیکھا اور پھر آپ اٹھے اور سر پر امامہ سجایا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور آپ چل پڑے. فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہیں. ایک قریبی جو ہے عرابی کا گھر تھا، ہرن وہاں پہنچا. آپ نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے عرابی آیا، رات کا وقت ہے. آپ نے اور ہرن ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا اور آپ نے دروازہ کھٹکایا اور وہ عرابی باہر آیا. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا حضور میرے پاس ہیں، میں روزانہ رات کو جنگل سے جو ہے وہ لاتا ہوں اور صبح کے وقت جو ہے وہ فروخت کرتا ہوں. آج میں ہرنی کے 2 بچے لے کر آیا اور میں نے صبح فروخت کرنے تھے، لیکن آپ رات کو ہی آ گئے.
آپ نے فرمایا میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 20 درہم۔ آپ نے 20 درہم نکال کر اسے دیے، دونوں بچوں کو لے لیا اور بچوں کو پکڑ کر واپس ہوئے۔ اور حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں یہ منظر میں بھی میں نے دیکھا، آپ نے دونوں بچوں کو اس کی جو ہے ماں کے حوالے کیا اور وہ چوکریاں مارتی ہوئی، ناچتی ہوئی، کودتی ہوئی جو ہے وہ جا رہی تھی، منہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا ابا جان یہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتی ہے جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور جس وقت جو ہے حرم کعبہ میں پہنچے تو حرم کعبہ میں جب پہنچے خوف خدا سے جب طواف شروع ہونے لگا، لوگوں نے لبیک کہا، آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ لبیک کہیے۔ آپ نے فرمایا کیسے لبیک کہوں؟ اگر لبیک کہا تو آگے سے لا لبیک کی آواز آئی تو کیا بنے گا؟ فرمایا عرض کیا حضور حج ہے تو حج کے ارکان میں سے ہے لبیک کہنا، تو لبیک تو کہنا پڑے گا۔ جب آپ نے لبیک کہا تو خوف خدا سے اس قدر آپ پر غشی طاری ہو گئی کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے دل میں خوف ہوا کرتا تھا، رائی کے برابر بھی غرور و تکبر کا شیبہ تک نہ تھا۔ آپ نہایتی عاجز تھے، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں جب جو ہے آپ نے طواف کعبہ کیا، دیکھا حجر اسود پتھر کے ساتھ ایک مرد ایک عورت کے ہاتھ چپٹ گئے۔ جب وہ بوسہ دینے لگے تو ایک مرد عورت کے ہاتھ چپٹ گئے۔ ہر طرح انتظامیہ نے جو ہے ہاتھوں کو جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ ہاتھ حجر اسود سے جدا نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ان دونوں مرد عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اتنی دیر میں لوگوں کی نگاہ امام زین العابدین پر پڑی تو آپ کو لوگوں نے بتایا اس طرح حجر اسود پتھر کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت کے ہاتھ چپٹے ہوئے ہیں۔ آپ قریب چلے گئے، آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھا تو اللہ نے ان دونوں کے ہاتھ جو ہے حجر اسود سے جدا فرما دیے۔ اور یعنی آپ کا ہاتھ لگنا تھا، آپ کا ہاتھ مس کرنا تھا تو ان کے دونوں ہاتھ چھوٹ گئے۔ یعنی یہ بہت بڑا عذاب تھا ایک قسم کا، لیکن آپ کے ہاتھ لگنے سے اللہ نے اس کو دور فرما دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ حج کرنے کے لیے مدینہ شریف سے مکہ تشریف لاتے، جس اونٹنی پر آپ سوار رہتے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، زندگی میں کبھی بھی اس اونٹنی کو ایک ڈنڈا بھی نہیں مارا۔ کبھی بھی اس اونٹنی پر جس پر آپ سوار تھے کبھی ایک ڈنڈا بھی نہیں مارا، اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں مارا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، وہ اونٹنی جس پر آپ حج کے لیے جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، وہ آپ سے اس قدر محبت کرتی تھی، جب اس اونٹنی کو معلوم ہوا آپ کا وصال ہو گیا ہے، وہ روتی اور آپ کی قبر پر پہنچی جنت بقیع میں، اور اس نے اپنی چھاتی کو آپ کی قبر کے پاس رگڑا۔ حضرت امام محمد باقر کو جب معلوم ہوا آپ تشریف لے گئے، آپ نے اس اونٹنی کو جو ہے وہ دعا دی، اللہ تیرے اوپر برکت کرے، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، اٹھ جا۔ لیکن اس نے سر ہلایا۔ امام محمد باقر نے کہا لوگوں کو چھوڑو اس کو، یہ جا رہی ہے، اس کا وقت اخیر ہو چکا ہے۔ 3 دن تک آپ کی قبر پر وہ تڑپتی رہی، روتی رہی، اور 3 دن کے بعد اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جانور بھی اس قدر جو ہے وہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب میدان کربلا سے واپس ہوئے تو مدینہ طیبہ سے باہر آپ نے خیمہ لگایا، وہیں آپ نے جو ہے مسجد نبی آتے، نماز ادا کرتے، واپس چلے جاتے، اور اس جگہ پر آپ پر درس و تدریس کرتے، یعنی درس و تدریس کرتے، مسائل بیان کرتے، احکام بیان کرتے، وہیں عبادت کرتے، ریاضت کرتے۔ نجدی حکومت نے سب کچھ مٹا دیا مگر زین العابدین کا وہ گھر تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ طیبہ میں وہ گھر بیت الحزن یعنی غموں کا گھر، وہ آج بھی موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں امام محمد باقر فرماتے ہیں جس رات آپ کا وصال ہوا اس رات آپ نے فرمایا بیٹا میرے لیے پانی لاؤ تاکہ میں وضو کروں۔ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد فرمایا بیٹا آج میری آخری رات ہے، اسی رات میرا وصال ہو جائے گا۔ اسی رات آپ کا وصال ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ولید بن عبد الملک نے آپ کو خفیہ طور پر زہر دیا تو آپ کی شہادت ہوئی، یعنی 26 محرم الحرام یا 18 محرم الحرام 95 ہجری آپ کا مدینہ طیبہ میں وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنے تایا کے پہلو میں
میں 7 اور جس جگہ پر حضرت فاطمہ زہرا کی قبر مبارک، حضرت عباس حضور کے چچا کی جو ہے وہ قبر مبارک، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بالکل امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا۔ 1350 سال گزر گئے، آج بھی آپ کا ذکر، آپ کا فیض ہر جو ہے وہ پوری دنیا کے چپے چپے میں موجود ہے۔ اللہ آپ کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ آپ کی قبر کو نظر بد سے معاف۔ عظیم الشان گنبد تھا، لیکن نجدی حکومت نے اس کو اپنے دور میں آ کر جو ہے وہ مٹا دیا، گرا دیا۔ آپ کی وصال جس وقت ہوا اس وقت آپ کی اولاد 8 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، بعد نے کہا 9 لڑکے تھے، اور بعد نے کہا کہ 9 لڑکے ہی تھے، لڑکی نہ تھی۔ اور ان لڑکوں میں سے جو ہے حضرت امام محمد باقر، امام محمد زید اور امام محمد عبداللہ، امام عبید اللہ اور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عمر، اللہ آپ کے فیض و برکات کو پوری دنیا پر جاری و ساری فرمائے۔ اللہ آپ کے فیض و برکات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔